सलाम मसनून। आपके अपने पसंदीदा चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस की, जिसमें हम अब तक चौथी इकाई उर्दू नज़म वो मुकम्मल कर चुके हैं और उसके जो शॉर्ट वीडियो है, यानी उस इकाई में जितने भी मुसन्निफ़ शामिल हैं उनकी विलादत व वफ़ात, ख़ासकर इनसे सवालात पूछे जाते हैं कि किसकी विलादत कब हुई, कहाँ हुई, तो उनके बारे में भी मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और इसके अलावा पाँचवीं इकाई वो भी मुकम्मल कर ली है। छठी इकाई जिसमें सिर्फ अफसाने, कुछ अफसाने तो हमने पढ़ लिए हैं और वो भी मुकम्मल लगभग हो चुकी है। इसके अलावा ये हमारी दूसरी इकाई चल रही है, जिसमें हम मसनवी के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले मसनवी कदम राव पदम राव वो पढ़ चुके हैं और सहरुल बयान पढ़ चुके हैं, गुलजार नसीम पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे मसनवी कुतुब मस्तरी। एक बात याद रखें, अगर पूछा जाए कि दक्कन की सबसे पहली मसनवी कौन सी है, तो वो फ़खरुद्दीन निज़ामी की कदम राव पदम राव होगी। अगर पूछ लिया जाए कि गोलकुंडा की सबसे पहले मसनवी कौन सी है, तो वो मुल्ला वजही की कुतुब मस्तरी होगी, जो कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर 1609 ईस्वी में लिखी गई थी। तो इतनी बात आप याद रखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मसनवी कुतुब मस्तरी, इसके मुसन्निफ़ कौन है? मुल्ला असदुल्लाह, और इनका पूरा नाम क्या है? मुल्ला असदुल्लाह और तखल्लुस वजही। आप याद रखें, मुल्ला असदुल्लाह खां वजही। इनकी विलादत इब्राहिम कुतुब शाह के दौर में 1566 ईस्वी में गोलकुंडा में हुई थी। तो किसके दौर में? इब्राहिम कुतुब शाह के दौर में 1566 ईस्वी में गोलकुंडा में, और वफ़ात 1659 ईस्वी में हैदराबाद में हुई। किताब देखिए, मलकुस शरा वजही कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था, और यह किताब भी कुली कुतुब शाह ने ही दिया था। तो वजही, एक बात और ध्यान रखें, वजही किसके दरबार का शायर था? तो कुली कुतुब शाह का। और जाहिर है कि जिस दरबार से वो वाबस्ता होगा, उसको जो भी खिताब या इनाम मिलेगा वो उसी के बादशाह से मिलेगा। तो वो कुली कुतुब शाह ने मलिकुश शरा का खिताब वजही को दिया था। मुल्ला वजही ने 4 बादशाहों का ज़माना देखा था। याद रखें यह भी कि मुल्ला वजही ने कितने बादशाहों का ज़माना देखा? तो 4 बादशाहों का। वो 4 बादशाह देखिए, इब्राहिम कुतुब शाह, दूसरा नंबर मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह और अब्दुल्ला कुतुब शाह। जो ये कुतुब मस्तरी लिखी है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी है। और एक और जो दास्तान है सबरस, वो अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी है 1635 में। इतनी बात आप याद रखेंगे। तो 4 बादशाह पता चल गया कौन कौन से थे? इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह और अब्दुल्ला कुतुब शाह। एक बात और यहाँ पर याद रखिए कि वजही के हम असर, इनके जो हम असर हम उम्र जो साथी थे वो कौन कौन थे? फ़िरोज़, महमूद और ख़याली। फ़िरोज़, महमूद और ख़याली। आगे देखिए, उर्दू की पहली नसरी तसानीफ़ तमसीली दास्तान सबरस मुल्ला वजही ने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर 1635 ईस्वी में लिखी थी। तो उर्दू की पहली नसरी तसानीफ़ या किताब पूछी जाए तमसीली से मुराद क्या है? कि कुछ चीज़ों को जानदार से तस्लीम करना। जैसे इसमें सबरस में आपने पढ़ा होगा कि इश्क, हुस्न, अक़ल, दिल, यानी इंसानी जिस्म अता करना, मान लेना, वो जाहिर किया गया है।
آگے دیکھیے مثنوی کتب مستری۔ کتب مستری 12 دنوں میں لکھی گئی تھی، یہ بھی یاد رکھیں۔ کتب مستری یہ نوٹس ہیں۔ ایک بات آپ دھیان رکھیں کہ اس میں جو بھی سوالات پوچھے گئے وہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے ایسے سوالات لیے گئے ہیں جو اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ آپ اگر پریویس ایئر کے کویشچن پیپر اٹھا کر دیکھو گے تو آپ کو بہت سارے کویشچن انہی میں سے دیکھنے کو مل جائیں گے، اس لیے کوشش کریں ان کو پڑھیں، یاد کریں اور نوٹس بنائیں۔ اگر نوٹس نہ بنائیں تو ویڈیو کو کئی بار دیکھیں اور سمجھیں، یاد رکھیں۔ لیکن اچھی بات تو یہی رہے گی کہ آپ نوٹس بنائیں، کیونکہ ایگزام کے وقت ویڈیو نہیں دیکھے جاتے، صرف ریویژن کرنے کے لیے، کیونکہ ٹائم کم رہتا ہے تو ایسا سوچا جاتا ہے کہ کم سمے میں سب کچھ کور کر لیں۔ تو اگر آپ کے نوٹس بنائے ہوں گے تو آپ کو وہ یاد رہیں گے اور کم سمے میں آپ کا ریویژن ہو جائے گا۔ اس لیے دیکھیں کتب مستری کتنے دنوں میں مکمل ہوئی؟ 12 دنوں میں۔ ملا وجہی کی طبع زاد مثنوی ہے، تو یہ ہے کتب مستری طبع زاد ہے، یعنی خود سے لکھی گئی ہے، کسی اور کا ترجمہ نہیں کیا گیا ہے۔ کتب مستری کو گولکنڈہ یعنی دکن کی پہلی طبع زاد مثنوی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور پوچھا جائے گولکنڈہ کی پہلی طبع زاد مثنوی کون سی ہے تو کتب مستری۔ لکھنے والے کون ہیں؟ ملا وجہی۔ اور کتنے دنوں میں مکمل کی؟ 12 دنوں میں۔ کب لکھی تو 1609 عیسوی میں۔ اور کس کی فرمائش پر؟ قلی قطب شاہ کی فرمائش پر، ایسے یاد رکھیں۔ کتب مستری 1609 عیسوی میں لکھی گئی۔ اس وقت ملا وجہی قلی قطب شاہ کے ملک الشعراء تھے۔ مثنوی کتب مستری ملا وجہی نے قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی، تو قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی۔ کتب مستری میں 159 عنوان، 8 رباعی، 7 غزلیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے مولوی عبدالحق نے کتب مستری کو مرتب کیا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مثنوی کتب مستری کو کس نے مرتب کیا، کس نے ترتیب دی تو ملا عبدالحق، مولوی عبدالحق نے۔ اب اس کے دیکھیں مرکزی کردار دیکھیے۔ اس مثنوی میں کل 12 کردار ہیں۔ کتنے 12 دنوں میں مکمل ہوئی اور کردار بھی 12 ہیں، جو کسی نہ کسی سیارے یعنی گرہ کے نام ہے: مشتری، زہرہ، عطارد، مریخ، مہتاب۔ قلی قطب شاہ ابراہیم قطب شاہ کا لڑکا، محمد قلی قطب شاہ کتب مستری کا ہیرو ہے، تو مستری کا ہیرو ہے، مستری ہیروئن ہے اور قلی قطب شاہ ہیرو ہیں۔ مستری بنگالی کی شہزادی مستری ہیروئن ہے، جسے شہزادہ یعنی قلی قطب شاہ نے خواب میں دیکھا تھا۔ عطارد اپنے دور کا لسانی یعنی اس جیسا کوئی نہیں، عطارد جیسا کوئی نہیں، اس زمانے میں لسانی مصور ساز اور ساری دنیا کا سفر کیا ہوا ہے، یعنی عطارد نے ایسا مصور ہے جس جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا اور اس نے ساری دنیا کا سفر کیا ہوا تھا۔ عطارد نے ہی کہا تھا اس وقت پوری دنیا میں 2 شیزائیں ہیں، یعنی 2 کنواری لڑکیاں ہیں، ایک بنگالی کی شہزادی مستری اور زہرہ یہ مستری کی ہی چھوٹی بہن تھی۔ مستری اور زہرہ حضرت داؤد سے بھی زیادہ خوشالحال ہیں۔ زہرہ مستری کی بہن اور مریخ خان کی محبوبہ، تو زہرہ کا محبوب کون ہے؟ معشوق مریخ خان، اور حضرت داؤد سے زیادہ خوشالحال۔ راکشس مریخ خان کو قید کرنے والا۔ مریخ خان حلب کے بادشاہ سلطان خان کے وزیر اعظم اسد خان کا لڑکا ہے، تو مریخ خان کون ہے؟ حلب کے بادشاہ سلطان خان کے وزیر، یاد رکھیں، مریخ خان حلب کے بادشاہ سلطان خان کے وزیر اعظم اسد خان کا لڑکا ہے، تو مریخ خان کے والد کا نام اسد خان ہے۔ اسد خان کون تھا؟ حلب کے بادشاہ سلطان خان کے وزیر اعظم تھے اسد خان۔ اس نے بھی خواب میں زہرہ کو دیکھا تھا، جس طرح قلی قطب شاہ نے خواب میں مستری کو دیکھا تھا، اس پر عاشق ہو گیا تھا، اسی طرح مریخ خان نے بھی
ख्वाब में زہرا کو جو مستری کی چھوٹی بہن تھی اس کو دیکھا تھا اور اس پر عاشق ہو گیا تھا اور اس کو پانے کے لیے بنگال کی طرف جا رہا تھا، تو راستے میں اسے راکشس نے قید کر لیا تھا۔ قلعہ گلستان، پریوں کا علاقہ۔ یہاں مہتاب پری شہزادہ پر عاشق ہو جاتی ہے۔ مہتاب پری نے ہی ترنگ بادباں گھوڑا دیتی ہے۔ تو قلعہ گلستان میں کون رہتی ہے؟ مہتاب پری رہتی ہے، جو شہزادے یعنی قلی قطب شاہ پر عاشق ہو جاتی ہے، اور مہتاب پری نے ہی قلی قطب شاہ کو گھوڑا دیا تھا۔ اس گھوڑے کا نام یاد رکھیں آپ، ترنگ بادباں، ترنگ بادباں، اتنے بات یاد رکھیں۔ اب دیکھیں مستری کون ہے؟ مستری اور زہرا یہ سگی بہن ہے۔ مریخ خان اسد خان باپ بیٹا ہے۔ اسد خان باپ ہے کس کا؟ مریخ خان کا۔ مریخ خان زہرا یہ محبوبہ ہے۔ مریخ خان زہرا پر عاشق ہے، تو عاشق اور معشوق ہے۔ قلی قطب شاہ اور مستری کون ہے؟ یہ بھی عاشق اور معشوق ہیں۔ تو اتنے کرداروں سے بھی بہت سارے کوشچن پوچھے جاتے ہیں، تو اتنی باتیں آپ دھیان رکھیں۔ اور اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں ضرور کریں۔ کوئی بھی کسی بھی طرح کی جانکاری چاہیے ایگزام سے ریلیٹڈ تو کمنٹ کریں۔ اور آپ کو میرے جتنے بھی ویڈیوز ہیں یہ کیسے لگے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی آپ چاہتے ہو کہ کس طرح کی اس میں اور بھی سدھار کی گنجائش ہے تو وہ بھی ضرور بتائیں، اور محنت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ محنت کا پھل ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا۔ بس پیچھے نہ ہٹیں، یہ نہیں کہ بس ایک بار میں نے ہوا تو بس اس چھوڑ دیتے ہیں، نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے ٹھان لیا تو چاہے کتنے بھی اٹیمپٹ کرنے ہوں اور اس کو کر کے ہی مانیں۔ اور بس اپنا خیال رکھیں، بڑوں کا آدر کریں اور محنت کرتے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔